الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الله رب محمد صلى عليه وسلم وعلى ذويه وآله أبد الدهور وكرم. محترم بھائیو، آپ جانتے ہیں کہ ہفتہ وار درس عقیدہ اور معمولات اہل سنت یہ کتاب ہے، اسلامی عقائد و مسائل. اس کتاب سے یہ ہم درس سنتے اور دیتے ہیں. اسی کتاب میں ایک عنوان ہے، ٹاپک ہے ایصال ثواب، یعنی کسی کو ثواب پہنچانا، فاتحہ خوانی کرنا، عرس منانا وغیرہ وغیرہ. اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ ایسا کرنا کیسا ہے شریعت کی نظر میں؟ اس بارے میں ہم سنیں گے. خلاصہ اس کا سن لیجئے کہ ایصال کا مطلب ہے پہنچانا، اور ثواب یعنی ثواب، اجر جو بھی ہے. تو کسی مسلمان کا یہ نیت کرنا، یہ اپنی زبان سے کہنا کہ اے اللہ، میرا فلاں نیک عمل فلاں مسلمان کو پہنچا، یا اس کا ثواب فلاں کو دے دے، یا فلاں فلاں کی نیت سے کوئی نیک کام کرنا کہ میں یہ جو نیک کام کروں گا، جو نیکیاں کروں گا، جو اعمال صالحہ انجام دوں گا، اس کا ثواب فلاں فلاں کو پہنچے. اس کا نام ہے، اس عمل کا نام ہے ایصال ثواب، یعنی کسی کو اپنا ثواب گفٹ کرنا. اور اس میں صحیح تر بات یہ ہے کہ اپنا ثواب بھی کم نہیں ہوتا. جتنا مجھے ملنا ہے اتنا بھی مجھے پورا ملے گا، اور جس کو میں نے ثواب پہنچایا اس کو بھی اتنا ہی ملے گا. ہم دونوں میں سے کسی کو ڈیوائیڈ ہو کر، کم ہو کر نہیں ملے گا. تو ایصال ثواب کا مفہوم یہ ہے کہ کوئی مسلمان اپنے کسی عمل صالح کا ثواب کسی دوسرے مسلمان زندہ یا مردہ کو دے دے. جمہور علماء اسلام کا اس مسئلے میں اتفاق ہے کہ زندوں کے نیک اعمال کا اجر و ثواب ان کے مرحومین کو بھی ملتا ہے. ان کے وہ جان پہچان والے، عزیز رشتہ دار، دوست احباب، گھر والے جو بھی دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کو ان زندوں کا ثواب ملتا ہے. کیونکہ نیکی ایک ایسا عمل ہے جو ضائع نہیں ہوتا. اسلام کے ابتدائی دور سے لے کر آج تک مسلمانوں کے ہاں میت کے ایصال ثواب کے لیے جو خصوصی اہتمام کیا جاتا ہے، کبھی تلاوت و ذکر کی محفل کی صورت میں، اور کبھی مالی صدقات و خیرات کی صورت میں. اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر میت خود نیک اور صالح ہے تو اس اہتمام سے، ایصال ثواب سے، اسے درجات میں بلندی نصیب ہوتی ہے، اور اگر گناہگار ہے تو ایصال ثواب کی برکت سے اللہ تعالی اس کی بخشش و مغفرت فرماتا ہے. اب ظاہر ہے کہ ایصال ثواب کیا ہے؟ تلاوت قرآن کی جاتی ہے، ذکر و اذکار ہوتا ہے، درود و سلام ہوتا ہے، کلمہ طیبہ پڑھا جاتا ہے، استغفار ہوتا ہے، لا حول شریف پڑھا جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ، جو بھی اللہ کا ذکر کرے، یہ ساری چیزیں. بلکہ جو صدقات و خیرات کرتے ہیں، مالی اور جسمانی نوافل پڑھتے ہیں، جسمانی عبادتیں، مالی عبادتیں، صدقات و خیرات کرنا، اور لوگوں کی مدد کرنا، لوگوں کو کھانا کھلانا، حج و عمرہ کرنا، جتنے بھی نیک کام ہیں، ہر وہ کام جس سے اللہ تعالیٰ سے توقع کی جائے
یہ امید رکھی جائے کہ اس کا اجر و ثواب ہوگا۔ ہر اس کام کو، اس کے اجر و ثواب کو مسلمانوں کی طرف ایصال کیا جا سکتا ہے، جائز ہے، مستحب ہے۔ تو ایصال ثواب کے لیے قرآن مجید یا درود السلام یا کلمہ طیبہ یا کسی بھی نیک عمل کا ثواب دوسرے کو پہنچانا جائز ہے۔ عبادت مالیہ یا بدنیہ، فرض و نفل، سب کا ثواب دوسروں کو پہنچایا جا سکتا ہے۔ ایصال ثواب سے زندوں اور مردوں سب کو فائدہ پہنچتا ہے۔ اسی طرح تیجا یعنی سوئے مناتے نا، کسی کا انتقال ہو جائے تو تیسرے دن فاتحہ خوانی کرتے ہیں، یا 10واں کرنا یا چہلم کرنا، یا 11ویں شریف، اور اولیاء کرام کے لیے نیاز یا آراس یعنی عرس سے بھی مقصود انہیں ثواب پہنچانا ہے۔ ایصال ثواب قرآن کریم کی روشنی میں پہلی آیت جو ہم اس ضمن میں پڑھیں گے، تلاوت کریں گے، وہ ہے پارہ 13 سورہ ابراہیم آیت نمبر 41 پروردگار ارشاد فرماتا ہے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے ہمارے رب، مجھے، میرے ماں باپ کو اور سب مسلمانوں کو بخش دے، مغفرت فرما دے جس دن حساب قائم ہوگا، یعنی اس دن کے آنے سے پہلے پہلے ہماری مغفرت ہو جائے۔ دوسری آیت مبارکہ پارہ 28 سورہ الحشر آیت نمبر 10، رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ جو لوگ ان کے بعد آئے، یعنی جو دنیا سے چلے گئے، ان کے بعد جو لوگ جو دنیا میں آئے، فرماتا ہے کہ جو لوگ ان کے بعد آئے وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہماری اور ہمارے ان بھائیوں کی مغفرت فرما جو ہم سے پہلے دنیا سے جا چکے ہیں۔ اے ہمارے رب، یقیناً تو ہی نہایت مہربان رحم والا ہے۔ اگلی آیت مبارکہ جو ہے پارہ 29 سورہ نوح آیت نمبر 28، رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، حضرت سیدنا نوح علیہ السلام نے جب بارگاہ الہی میں دعا کی تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو یوں قرآن پاک میں ذکر فرماتا ہے، ربنا اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات۔ اے میرے رب، مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو اور اسے جو ایمان کے ساتھ میرے گھر میں ہے، اور سب مسلمان مردوں اور سب مسلمان عورتوں کو بخش دے، ان کی مغفرت فرما، ان کے گناہوں کو بخش دے۔ ان آیات طیبات میں بالعموم تمام مسلمانوں کے لیے دعائے مغفرت ہے، اور یہ بھی ایصال ثواب کی ایک صورت ہے کہ اپنے دوسرے بھائیوں کے لیے مغفرت کی دعا کرنا۔ ایصال ثواب، ہاں، تو ان آیات طیبہ میں بالعموم تمام مسلمانوں کے لیے دعائے مغفرت ہے، اور یہ بھی ایصال ثواب کی ایک صورت ہے۔ اسی طرح دیگر آیات مبارکہ میں بھی واضح دلیل کے طور پر یہی مسئلہ موجود ہے، جہاں دوسرے مسلمانوں کے لیے مغفرت کی دعا کی گئی۔ ایصال ثواب حدیث نبوی کی روشنی میں پہلی حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ کسی نے نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے عرض کی، یا رسول اللہ، میری والدہ اچانک فوت ہو گئی ہیں، اور میرا گمان ہے کہ اگر وہ اس وقت بات کرتی، یعنی مرتے وقت، انتقال کے وقت اگر بات کرتی تو صدقہ کرنے کو کہتی، اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا انہیں ثواب پہنچے گا؟ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نعم، ہاں پہنچے گا۔ اور دوسری حدیث پاک مسلم شریف کی
इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाए, इज़ा मातल इंसानु इनक़तअ अन्हु अमलुहु इल्ला मिन सलासतिन, इल्ला मिन सदक़तिन जारियह औ इल्मिन युनतफ़अु बिह औ वलदिन सालिहिन यदऊ लहू, कि इंसान जब फौत होता है तो उसका अमल मुनक़ति हो जाता है, मगर तीन तरह के अमाल फिर भी जारी रहते हैं। नंबर एक, सदका जारिया, कोई ऐसा सदका करे कि जो मुसलसल लोगों के इस्तेमाल में रहे, लोग मुसलसल उससे इस्तिफादा करते रहें, तो ये सदका जारिया कहलाए। मिसाल के तौर पर कुरान पाक छाप दिया, अब जब तक कुरान पाक वो उसका इसका छापा हुआ जहां कहीं मौजूद रहेगा और लोग पढ़ते रहेंगे तो इसको सवाब हो, ये सदका जारिया। किसी ने कुआं खुदवा दिया, किसी ने नहर खुदवा दी, किसी ने इसी तरह के ऐसे काम करे, मस्जिद बनवा दी, मदरसा बनवा दिया, किसी तालिब इल्म दीन की खिदमत कर दी कि जब वो तालिब इल्म पढ़ के फारिग होगा और फिर दीन इस्लाम की खिदमत करेगा या खुद अपनी ज़ात ही को कम से कम फ़ायदा पहुंचाएगा इल्म हासिल करके, तो इन तमाम नेक अमाल का सवाब किसको होगा? उस आदमी को जिसने इन तमाम कामों में अपना किरदार अदा किया। इसी तरह कोई आलिम दीन है, किताब लिख दी, किताबें छपवा दी, तो जब तक वो किताबें रहेंगी उनसे फ़ायदा उठाते रहेंगे लोग, तो लिखने वाले को, छापने वाले को, फैलाने वाले को, सबको इसका सवाब होता रहेगा। यह है सदका जारिया। आमतौर पर लोगों को सदका जारिया में जो है वो क्लियरिटी नहीं होती कि क्यों है ये सदका जारिया और आम सदक़े में क्या फ़र्क है, इसलिए मैंने थोड़ी सी वजाहत कर। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तीन किस्म के अमाल फिर भी जारी रहते हैं, इंसान मर जाए तब भी जारी रहते हैं। नंबर एक, सदका जारिया। नंबर दो, वो इल्म जिससे नफा उठाया जाता रहे, मरने के बाद भी, मैं मर गया और मेरे बाद भी अगर मेरे इल्म से लोग फायदा उठाते रहें या मेरे इल्मी कामों से लोग फायदा उठाते रहें, तो ये मेरी तरफ से सदका जारिया है कि जब तक लोग इससे फायदा उठाते रहेंगे मुझे इसाले सवाब, मुझे खुद ब खुद उसका सवाब पहुंचता रहेगा। और वो नेक औलाद जो वालदेन के बाद यानी वालदेन के दुनिया से इंतकाल कर जाने के बाद उनके लिए दुआ करती रहे, ये वो नेकियां हैं जो मरने के बाद भी जारी रहती हैं। इसी तरह वो नेक औलाद वो औलाद जो नेक है और उनकी नेकी में, उनको नेक बनाने में, नेक राह पर लगाने में, दीन की राह में लगाने में उनके वालदेन का किरदार है, वालदेन की तरबियत का असर है। तो अब अगर वो औलाद वालदेन के लिए दुआ ना भी करे लेकिन नेक हो, आमाल सालिहा करती रहे, लोगों को नेकी की तरफ बुलाती रहे, दीन की खिदमत कुछ ना कुछ करती रहे, तो वो औलाद कुछ ना भी कहे, इसाले सवाब की नीयत ना भी करे, तब भी उसका सवाब उसके वालदेन को पहुंचता रहेगा। क्योंकि इस बंदे को, इस शख्स को नेक बनाने में, नेक तरबियत करने में वालदेन का किरदार है, वालदेन की तरबियत का असर है, वालदेन ने इसके पीछे मेहनत की। यही हाल शागिर्दों के लिए कि जब कोई उस्ताद किसी को अच्छी तरह पढ़ाए, तरबियत करे, उसे नेक बनाए और फिर उस्ताद का इंतकाल भी हो जाए, तो ऐसा शागिर्द जो उस्ताद के पीछे से भी, उस्ताद के मरने के बाद भी उस्ताद की तरबियत के मुताबिक नेक काम अंजाम देता रहे, नेकियां करता रहे, चाहे वो किसी भी तरह की हो, तो चूंकि उसमें, उस नेकी में उस्ताद की तरबियत का किरदार है, उस्ताद की तरबियत का हिस्सा है, लिहाजा उसके चाहे ना चाहे उस्ताद को फिर भी उसकी नेकी का सवाब मिलता रहेगा, पहुंचता रहेगा। तीसरी हदीस इस ज़मन में जो हम सुनेंगे वो अबू दाऊद शरीफ के, सुनने अबी दाऊद, इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह रिवायत करते हैं कि हज़रत सैयदना साद बिन उबादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वालिदा का जब इंतकाल हुआ तो उन्होंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, मेरी माँ का इंतकाल हो गया है, तो कौन सा सदका अफजल है जो मैं उनके लिए करूं जिसका सवाब उनको पहुंचे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल माउ, यानी पानी का सदका अफजल है। तो हजरत सैयदना साद बिन उबादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कुआं खुदवाया और ऐलान किया कि इसका सवाब साद की माँ को पहुंचे, इसका सवाब साद की माँ के लिए है।
اب یہاں تو پانی کا ذکر فرمایا کیونکہ عرب کی زمین میں وہاں پر اس زمانے میں پانی کی بڑی قلت ہوا کرتی تھی، تو جس چیز کی لوگوں کو زیادہ حاجت ہو اس چیز کا صدقہ کرنا زیادہ افضل ہوا کرتا ہے۔ کہیں اناج کی زیادہ ضرورت ہے، پانی بہت ہے مگر اناج نہیں، اور لوگوں کو اناج کی حاجت ہے۔ کہیں اناج بھی ہے پانی بھی ہے، بیماریاں بہت ہو گئی، لوگوں کو دواؤں کی ضرورت ہے، دوائیں مہیا کر دی۔ تو جہاں لوگ جس حاجت میں زیادہ مبتلا ہوں گے، جس حاجت کے لیے، جس چیز کے لیے زیادہ محتاج ہوں گے، اس چیز کا صدقہ کرنا اس مقام پر افضل ہوگا، کیونکہ فوری طور پر لوگوں کی حاجت پوری ہو رہی، حاجت روائی ہو رہی، لہذا حاجت روائی بہت ہی افضل عمل ہے۔ اچھا، قرآن پاک کی آیتیں بھی ہم نے پڑھ لی اور احادیث مبارکہ بھی ہم نے سنی۔ اب ہم اقوال علماء سنتے ہیں کہ وہ علماء جو اپنے آپ کو، وہ لوگ ہمارے زمانے کے وہ لوگ جو اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں، تو اہل سنت کے علماء قدماء جو سینکڑوں سال پہلے دنیا سے جا چکے ہیں اور اپنی کتابوں میں یہ بات لکھ کر چلے گئے ہیں، ہم ان کے اقوال سنتے ہیں تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ تو آج کا نکالا ہوا فتنہ ہے، یہ تو آج کی نکالی ہوئی بدعت ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ہم ان علماء کے اقوال نقل کریں گے کہ جن میں آپ کو بھی، یعنی فریق مخالف کو بھی اتفاق ہے کہ ہاں یہ ہمارے بزرگ ہیں اور ان کی بات ہمارے لیے ایتھینٹک ہے۔ ہاں، تو سب سے پہلے ہم سنتے ہیں قال الامام عمر النصفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، فرماتے ہیں، کہاں فرمایا انہوں نے؟ کتاب ہے العقائد النصفیہ۔ فرماتے ہیں وفی دعاء الاحیاء للاموات وصدقتهم ای صدقۃ الاحیاء عنہم ای عن الاموات نفع لهم ای للاموات، کہ زندوں کا مردوں کے لیے دعا اور خیرات کرنا مردوں کے لیے نفع بخش ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ بھائی دنیا سے چلے گئے تو اب کوئی چیز فائدہ نہیں دے گی، جو کرنا ہے دنیا میں کرو، کسی کا بھیجا ہوا تمہیں کوئی کام نہیں دے گا۔ تو اب ہماری گفتگو ہے یہ اہل سنت سے ہے، اہل سنت و جماعت جو ہے یہ ان سے ہماری گفتگو ہے، انہی کے دلائل سے ہم بات کر رہے ہیں۔ باقی اگر کوئی اہل سنت سے ہٹ کے کوئی الگ فریق رکھتا ہے، کسی الگ فریق کا حصہ ہے، تو ہم اس وقت ہماری گفتگو اس کے ساتھ نہیں۔ آگے صاحب ہدایہ جو ہے یہ فقہ حنفی کی بہت مشہور و معروف اور انتہائی عمدہ کتاب، اور سارے مدارس میں پڑھائی جاتی، حنفیوں کے سارے مدارس میں پڑھائی جاتی، اہل سنت کے مدرسے ہوں چاہے دیوبندیوں کے مدرسے ہوں، یہاں تک کہ حنفی جو ملک شام وغیرہ میں ہیں، ملک مصر میں ہے، وہاں بھی ہم نے علماء کو اس کتاب کو پڑھتے پڑھاتے دیکھا، صرف سنا نہیں بلکہ دیکھا۔ قال الامام برہان الدین المرغینانی رحمۃ اللہ علیہ الاصل في هذا الباب أي في باب إهداء الثواب أن الإنسان له أن يجعل ثواب عمله لغيره صلاة أو صوما أو صدقة أو غيرها عند أهل السنة والجماعة۔ صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ قاعدہ کلیہ اس مسئلے میں، مسئلہ ایصال ثواب میں یہ ہے کہ انسان کے لیے جائز ہے کہ اپنے عمل کا ثواب کسی بھی مسلمان کو ہدیہ کر دے، گفٹ کر دے، پیش کر دے، چاہے نماز ہو یا روزہ یا صدقہ یا ان کے علاوہ کوئی بھی نیک عمل ہو، کوئی بھی نیک عمل ہو، کوئی بھی نیک عمل ہو۔ اور یہ جو بات کہی یہ کیا ہے؟ یہی اہل سنت و جماعت کا مذہب ہے۔ امام عینی جنہوں نے ہدایہ کی شرح لکھی، بخاری شریف کی شرح لکھی، کئی کئی جلدوں میں لکھی، تو ان کا نام ہے امام بدر الدین عینی۔ قال الامام بدر الدین العینی رحمہ اللہ ان المسلمین يجتمعون في كل عصر وزمان ويقرؤون القرآن ويهدون ثوابه لموتاهم، وعلى هذا أهل الصلاح والديانة من كل مذهب من المالكية والشافعية وغيرهم، ولا ينكر ذلك منكر فكان إجماعا۔ فرماتے ہیں کہ ہر زمانے میں مسلمان جمع ہو کر، آج ہم بھی جمع ہوتے ہیں نا، جمع ہو کے قرآن پاک پڑھتے ہیں، کسی کے ایصال ثواب کے لیے، کسی خیر و برکت کے لیے،
یا کسی نے نیا گھر لیا, نئی دکان لی, نیا کاروبار شروع کیا تو برکت کے لیے سب جمع ہو کے. تو یہ آج کی نکالی ہوئی کوئی بدعت نہیں ہے. فرماتے ہیں کہ شروع زمانے سے ہی, اب امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ ان کے وصال کو کئی سو سال ہو گئے, یہ اپنے زمانے میں لکھتے ہیں کہ شروع زمانے سے کیا فرماتے ہیں, فی کل عصر و زمان, ہر زمانے میں مسلمان یہ کرتے آئے ہیں. کیا فرماتے ہیں, ہر زمانے میں مسلمان جمع ہو کر ایک جگہ جمع ہو کر ساتھ بیٹھ کر قرآن پاک پڑھتے ہیں اور اس کا ثواب مردوں کو بھیجتے ہیں. اس پر مذہب مالکی و شافعی وغیرہ کا بھی اتفاق ہے, کوئی اس کا انکاری نہیں ہے, لہذا اس پر چاروں مذاہب کا اجماع ہو چکا. وقال ایضا, یہی امام عینی فرماتے ہیں رحمہ اللہ, فذهب ابو حنیفہ و احمد الى وصول ثواب قراءة القرآن الى المیت. فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ و امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا مذہب بھی یہی ہے, ان کا موقف اور ان کا پوائنٹ آف ویو بھی یہی ہے کہ میت کو تلاوت قرآن کا ثواب پہنچتا ہے. وقال العلامة علاء الدین الکاسانی رحمہ اللہ, فإن من صام أو صلى أو تصدق وجعل ثوابه لغيره من الأموات أو الأحياء جاز ويصل ثوابها إليهم عند أهل السنة والجماعة. یقیناً کسی نے روزہ رکھا یا نماز پڑھی یا صدقہ دیا اور اس کا ثواب کسی زندہ یا مردہ کو بھیجا تو یہ عمل جائز ہے, اور اہل سنت و جماعت کے نزدیک یہ ثواب ان سب کو پہنچتا ہے. یہاں ہماری بات آج کے دن مکمل ہو گئی. اب خلاصہ کلام, قرآن کریم, حدیث پاک اور اقوال علماء سے ثابت ہوا کہ مسلمانوں, چاہے وہ مسلمان زندہ ہو یا مردہ, فرماتا یہ ہے کہ جو ثابت ہوئی وہ کیا بات ہے, وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو ایصال ثواب کرنا جائز ہے, اور جن کے لیے ایصال ثواب کیا جائے وہ انہیں پہنچتا بھی ہے. لہذا فاتحہ خوانی, قرآن خوانی, اسی طرح 10واں, تیجا, 10واں چہلم, برسی, 11ویں شریف, 6ٹی شریف کی نیاز وغیرہ, یہ تمام امور ایصال ثواب کی مختلف صورتیں ہیں. یہ سارے نام جدا جدا ہیں مگر ایصال ثواب ہی کی صورتیں ہیں. کبھی 11ویں کے نام پہ کر لیں, کبھی برسی کے نام پہ, کبھی 6ٹی شریف کے نام پہ, کبھی چہلم کے نام پہ, کبھی 10ویں, کبھی 20ویں اور کبھی تیجا وغیرہ. تو نام الگ الگ ہیں مگر کام وہی سیم ہے, ایصال ثواب. اور کوئی لازم و ضروری نہیں کہ ایصال ثواب صرف مخصوص ایام ہی میں ہو, بلکہ پورے سال کے کسی بھی دن ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے. تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تیجا تیسرے دن ہی ہوگا تو تیجا ہوگا, ورنہ تیجا نہیں ہو پائے گا. یعنی تیجا تو صرف نام رکھا ہوا ہے نا, اصل مقصود کیا ہے وہاں پر؟ مقصود یہ ہے کہ ایصال ثواب کیا جائے, کچھ نیکی کے کام کیے جائیں اور اپنے مردوں کو ثواب بھیجا جائے. تو یہ تیجے کو تیسرے دن ہی کرنا, یا 10ویں کو 10ویں دن ہی کرنا, یہ چہلم کو 40ویں دن ہی کرنا, یا برسی کو پورے سال گزرنے پر میت کے دن ہی پر, وفات کے دن ہی میں کرنا, یہ کوئی ضروری چیز نہیں. اور جو اسے ضروری سمجھے یہ ضرور ناجائز اور گناہ کا کام ہے, یہ بدعت ہے. اس کو ضروری سمجھنا کہ اس دن ہوگا تو ہی ہوگا ورنہ نہیں, اور اسی دن کو کرنا, یوم معین کو کرنا, معین دن کو کرنا, اور یہ اسے ضروری سمجھنا کہ اسی دن کرنا ہے ورنہ نہیں ہوگا. تو ایسی سوچ اور ایسی سوچ کے تحت اس طرح کا کام کرنا یہ ضرور بدعت ہے. لیکن اسے معین دن میں بھی جائز سمجھنا اور معین دن کے علاوہ دنوں میں بھی جائز سمجھنا یہ کوئی حرج کی بات نہیں, بلکہ یہ اچھا کام ہے, نیک کام ہے. اور یہ بات بظاہر ایک کم علم مسلمان بھی بہت اچھی طرح جانتا ہے کہ یہ کام یعنی ایصال ثواب کوئی فرض و واجب نہیں ہے, نہ ہم اسے فرض و واجب کہتے ہیں, بلکہ یہ تو ایک مستحب عمل ہے, نفلی کام ہے. نفلی کام کیا ہوتا ہے؟ نیکی کا کام ہوتا ہے, جائز ہوتا ہے, اس کا ثواب ہوتا ہے, لیکن فرض و واجب نہیں. جو فرض و واجب سمجھے وہ گناہ گار ہے. ہم تو فرض و واجب نہ کہتے ہیں نہ اس کا اعتقاد رکھتے ہیں, بلکہ جو فرض و واجب سمجھے اسے بدعتی جانتے ہیں. لہذا اس نیک کام سے یعنی ایصال ثواب
10वां, 30वां, 40वां, तीजा, 11वीं शरीफ, छठी शरीफ वगैरह वगैरह, इन तमाम ईसाल सवाब की मुख्तलिफ जो सूरतें हैं, इनसे रोकना या इसे नाजायज़ बिदअत कहना, ये जुल्म है, ज्यादती है और हराम है। अब फायदे के लिए कुछ मजीद किताबों का जिक्र कर देता हूं कि इस मसले को, मसले ईसाल सवाब को मजीद अच्छे अंदाज से समझना हो तो इन किताबों को नोट कर लीजिए। हजरत अल्लामा सदरुल अफाजिल सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह का रिसाला है कश्फुल हिजाब अन मसाइल ईसाल सवाब, और मलिकुल उलमा हजरत अल्लामा ज़फरुद्दीन बिहारी रहमतुल्लाह अलैह का रिसाला है नस्रुल अस्हाब बि अक़साम ईसाल सवाब, और हजरत और अब्दुल रज़ाक भुतरालवी साहब का रिसाला है ईसाल सवाब मुस्तहब अमर है, और मौलाना कारी अरशद मसूद साहब का रिसाला है अलकौल सवाब फी मसअलती ईसाल सवाब। इन किताबों को नोट कर लीजिए। मजीद मुताला करना चाहें इस मौजू पर तो इन किताबों से आप अपने मुताले को बढ़ा सकते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि जो कुछ सुना सीखा उसे याद रखने, अमल करने और अहसन अंदाज से दूसरों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।